کسی بھی ملک کی اقتصادیات اور اس کے کاروبار کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس ملک کی ہر شخص، ہر مرد و زن معاشی سرگرمی میں، کاروباری سرگرمی میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہم پاکستانی خرچے اور بچت کرنے میں تو کسی سے کم نہیں، لیکن سرمایہ کاری کرنے سے اب بھی کروڑوں لوگ گھبراتے ہیں۔ پاکستانی راغب نہیں ہوتے کاروبار کرنے کی جانب، یا شاید رسک لینے سے ڈرتے ہیں اور اپنی جمع پونجی گھر میں رکھنے کا خطرہ مول لیتے ہیں، یا پھر سیونگ اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرا دیتے ہیں۔ کام کرنے کی ہمت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، سرمایہ کاری کے مواقع نہیں ڈھونڈتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ملک میں 2 کروڑ 5 لاکھ سے زائد سیونگ اکاؤنٹس میں کھربوں روپے ڈپازٹ ہے۔ کم علمی کہیں اس کو، قناعت پسندی کہیں، یا رسک سے اجتناب کہا جائے، یہ لوگ منافع بخش سرمایہ کاری کے بجائے معمولی بینک منافع سے خوش ہو جاتے ہیں، جو پاکستان کی کاروبار کے لیے، اقتصادیات کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے یقیناً ایک زہر قاتل ہے۔ عارف حبیب لمیٹڈ کی حالیہ ریسرچ کے مطابق پچھلے مالی سال کے اختتام یعنی 30 جون 2021 تک پاکستانی بینکوں کے ڈپازٹ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 19,800 ارب روپے عبور کر چکے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ ان میں 7,236 ارب روپے سیونگ اکاؤنٹس میں جمع ہیں، جہاں اکاؤنٹ ہولڈر کو سالانہ صرف 5 سے 6% منافع ملتا ہے، جبکہ 3,480 ارب روپے فکس ڈپازٹس کی مد میں بھی بینکوں میں جمع ہے، جن میں زیادہ سے زیادہ 8 اور 9% سالانہ منافع ملتا ہے۔ گویا پاکستانیوں نے 10,700 ارب روپے سے زائد کا سرمایہ برائے نام منافع پر صرف محفوظ رکھنے کے لیے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اس کا ایک بڑا کثیر حصہ پاکستانی کرنٹ اکاؤنٹ میں لگاتے ہیں، کیونکہ شرعی لحاظ سے وہ کسی بھی سود کی دلچسپی میں ایکٹیویٹی نہیں کرتے، انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے کئی کھرب روپے جو ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں، جس میں کسی قسم کا ان کو منافع چاہیے ہی نہیں ہوتا۔ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس میں صارف کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس مقررہ وقت پر معمولی سا منافع اس کو مل جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ سارا سرمایہ بینکوں کے استعمال میں رہتا ہے۔ دراصل پاکستان میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی منافع بخش سرمایہ کاری کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ تشویش کی بات تو یہ ہے کہ صرف 7.25% معمولی شرح سود کے باوجود لوگ گھر بیٹھے رینٹ سیکنگ پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم نے کل اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ملک کی 22 کروڑ آبادی سے بمشکل 2.5 لاکھ افراد اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، حالانکہ اسٹاک مارکیٹ میں سالانہ منافع کی شرح 20 سے 25% تک ہو سکتی ہے، جبکہ ڈیویڈنڈز اس کے علاوہ ہیں۔ اگر اس کا مقابلہ ہم اپنے ہم پلہ ممالک سے کریں، مثال کے طور پہ بنگلہ دیش میں تقریباً 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، بھارت میں 4.5 کروڑ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، مگر پاکستانی یا تو قناعت کی وجہ سے، یا رسک لینے کی وجہ سے، یا گھر بیٹھے مختصر پیسے لینے کی وجہ سے اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں کسی بھی انداز کی سرمایہ کاری کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس مشکل صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور بینکار ہیں جناب منیر کمال، سابق چیئرمین ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے، سابق چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی رہے ہیں۔ منیر کمال صاحب، یہ موضوع آپ نے سنا، یہ کتنا اہم ہے یہ بات، اور یہ کتنی بڑی کتنی اس کی اہمیت ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ چاہے بغیر منافع کے یا مختصر منافع میں پیسے رکھ کے سو جائیں گے، مگر کسی کاروبار کی طرف، کسی سرمایہ کاری کی طرف راغب نہیں ہوتے، جو دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے تھوڑے سے وقت میں خان صاحب بڑا اچھا خاکہ کھینچا ہے پاکستان کی سرمایہ کاری کا، بینکنگ کا اور اسٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال ہے۔ ہمارے اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو بھی اگر لے لیں تو بینکنگ سیکٹر ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے ہمارا، وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں وہ بھی پیچھا ہے۔ تو یہ جو پیچھے ہے، تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈپازٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ میں ہیں، اس کو بھی اس سے بہت بڑی اس کی اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ اس وقت صرف 18% ہے جی ڈی پی کا۔ اس کے موازنے میں اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، چلیے امریکہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، 155% آف جی ڈی پی ہے ان کا مارکیٹ کیپ۔ انڈیا میں اس وقت 180%، 180% مارکیٹ کیپٹلائزیشن جی ڈی پی کا ہے، اور ہمارے ہاں صرف 18% ہے۔ جب بہت زیادہ ہمارے حالات بہتر تھے اسٹاک مارکیٹ کے، اس وقت بھی 28 یا 29% تھا۔ تو اسٹاک ایکسچینج کی طرف تو راغب بالکل نہیں ہے ہم۔ کیوں نہیں ہیں؟
ایک تو لوگوں کو معلوم نہیں اسٹاک ایکسچینج کا، دوسرا ایک پتہ نہیں عجیب سا تاثر ہے کہ شاید اسٹاک ایکسچینج میں کوئی اچھے بچوں کے جانے کی ضرورت جگہ ایسی ہے نہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے لیے اس میں ہماری اسٹاک ایکسچینج، اور میں بھی 6 سال یا 7 سال چیئرمین تھا، اس میں میری بھی کوتاہی ہے، ہمیں اس میں بہت زیادہ مارکیٹنگ کرنی ہے۔ میوچل فنڈز کے آنے سے تھوڑی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن آج اگر آپ میوچل فنڈز محض اسٹاک ایکسچینج نہیں، جن کے پاس یہ کھربوں روپے ہیں، چلیں چھوٹی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کریں، کوئی بزنس ایکٹیویٹی کریں، کوئی چھوٹا کاروبار کھولیں، کوئی اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، اس معاملے میں بھی ہمارے لوگ راغب نہیں ہوتے۔ اس سے یقیناً معیشت، کاروبار، اقتصادیات اور پھر بینکوں کا بھی کاروبار بڑھے گا، صرف اس لیے کہ یہ پیسہ وہاں رکھا رہے۔ گھروں میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں مگر کچھ نہیں کرتے۔ گھروں میں رکھ کے چھوڑنے کی جو بات آپ نے کی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں جو کرنسی ان سرکولیشن ایز اے پرسنٹیج آف منی سپلائی ہے وہ کوئی 27 یا 28% ہے اس وقت۔ وہ یہ ہے کہ نہ وہ بینک میں ہے، نہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں ہے، وہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے؟ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، میرا خیال ہے 7 ٹریلین روپے کے قریب ہے۔ تو وہ اس میں رسک اورس کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ شاید ٹیکس والے کے خوف سے وہ نہیں بینک میں رکھ رہے۔ تو صرف بینک والے کا بھی پیسہ نہیں ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے پیسہ اور اس کو کہیں لگا نہیں رہے۔ یہ ایک قوم میں، ہماری پاکستان کی نیشن میں رسک ٹیکنگ تو اورس ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا رسک ٹیکنگ جو اورس رسک ٹیکنگ کے ہیں اس میں ہم نے ان کو بتایا بھی نہیں، ان کو سکھایا بھی نہیں۔ میوچل فنڈز کے آنے کے بعد تھوڑا بہت شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بینک میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بینک آفیسر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ 30-35% ہیں، جس پہ ملا کر میں کو 3-3.5%، وہ کیوں نکل کے بتائے گا کسی کو کہ بھائی تو عقل کر، اس میں سے میرے سے زیادہ لے لے، چلے فکس ڈپازٹ میں رکھ دے۔ تو یہ آپ کو لوگوں میں یہ آگاہی لانی پڑے گی۔ کون لائے گا؟ میوچل فنڈز لائیں گے، کون لائے گا؟ اس میں اسٹاک ایکسچینج کو بھی کام کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک بھی اس میں بہت بڑا حصہ تو سب سے بڑا اس میں جو کردار ہے، سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے کم علمی اور لوگوں کو اس کی کسی قسم کی معلومات نہ ہونا، اور علم کی کمی۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ اس کے 10,000 روپے جو ہیں وہ بآسانی اس کو ایک بہت مناسب نہ صرف منافع دے سکتے ہیں، 10,000 کو 20,000 بھی وہ 3 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں کر سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی اس کی لا علمی ہے، اور یقیناً پھر اس کی قیمت پورے ملک کی اقتصادی صورتحال ادا کرتی ہے نا۔ بالکل کرتی ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا سیونگز ریٹ 20-25% اور 30% کے قریب ہونا چاہیے۔ ہمارا پچھلے، میں تو 10 سال سے دیکھ رہا ہوں یا پتہ نہیں 20 سال ہو گئے، 13-13.5% سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو جب تک آپ کا سیونگز ریٹ نہیں ہوگا، وہ انویسٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ آپ کا کم ہے، کو بعد 13-14% ہے انویسٹمنٹ آپ کا، تو ظاہر ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو فائنل اس کا افیکٹ ہوگا اکنامک ایکٹیویٹی پہ ہوگا۔ اچھا، دنیا میں کیسے لوگوں کو آگاہی ہوئی؟ اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ ہمارے جیسے ملک ہے بنگلہ دیش ہے یا بھارت، کوئی ہم سے کوئی بہت بڑی کوئی وہ نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا زبردست، جیسے آپ نے امریکہ کی مثال دی، وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا کسی آدمی کے پاس کچھ پیسے ہوں وہ کہیں اس کو انویسٹ نہ کرے اور اس کو ملٹیپلائی یا اس پہ اپنا کوئی ییلڈ بہتر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیسے سوسائٹیز نے ایوالو کیا اور وہ کیا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے؟ ایک تو سیدھی سی بات ہے، ہمارا لٹریسی ریٹ اگر بنگلہ دیش سے بھی چلیے کمپیئر کریں، بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ جو ہے اٹس مچ بیٹر دین پاکستانز لٹریسی ریٹ۔ بنگلہ دیش میں خواتین نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے سیونگز میں اور کام کرنے میں۔ یہ جو ساری ان کی جو مارکیٹ، ان کی جو ایکسپورٹس کی بڑی ہے، اس میں خواتین نے خود جا کے کام کیا ہے، اور سیونگز ریٹ بھی، یہ گرامین بینک جو آپ کا بنا ہوا تھا اس میں خواتین، اور وہ لٹریسی ریٹ کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ہمارا لٹریسی ریٹ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے۔ اب جو پڑھے لکھے ہیں، چلیے جو وہ تو بیچارہ جس کو پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہے، جو پڑھا لکھا آدمی بھی ہے وہ بھی اسٹاک ایکسچینج کی طرف شاکی ہے، کوئی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ رہا ہے کہ اسلامک، یہ آپ نے بات کی بھائی، اب تو اسلامک بینک ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں۔ میزان بینک ایک مثال ہے، پاکستان کا 5واں بڑا بینک ہو گیا ہے۔ چلیے آپ اسلامک بینک میں جا کے تھوڑا منافع کمائیے، لیکن وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب منیر کمال ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سابق چیئرمین۔